خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے یہ ایک فلاحی ادارہ ہے۔ اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، مگر ہم صرف ایک سانتہار سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں اور اورنگی میں یا پاکستان میں کہیں بھی بستے ہوں، تو ہم ان کی کچھ درد بات بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے کچھ بتاؤں، آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سانتہار ایک شہر تھا اور ایک ریلوے جنکشن تھا سابقہ مشرقی پاکستان میں، اور اس جنکشن کی بڑی اہمیت تھی۔ اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اردو بولنے والے تھے، اور عرف عام میں یہ بہاری کہلاتے تھے۔ ایسٹ پاکستان میں یہ بہار سے چونکہ آئے تھے، یہ نزدیک پڑتا تھا ان کو، تو وہ وہاں سیٹل ہو گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس شہر کو اور اس ملک کو بنانے میں مدد کی۔ سانتہار میں بھی ریلوے سٹاف ہی زیادہ تر بہار سے آئے ہوئے اور انڈیا سے بھی اردو اسپیکنگ لوگ ہیں کچھ جو ادھر سیٹل ہو گئے تھے۔ پارٹیشن کے وقت 1947 میں جب ہندوستان بٹا تھا، تو اس وقت سے وہ آباد تھے وہاں پر، اور ان کو پھر بعد میں کیا بلکہ پورے ایسٹ پاکستان میں، فارمر ایسٹ پاکستان میں، سابقہ مشرقی پاکستان میں جتنے بھی نان بنگالیز تھے اور جو اردو بولتے تھے یا کوئی اور زبان بولتے تھے، ان کو انہوں نے بری طرح ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد اس طرح ان کا خون بہایا ہے، صرف سانتہار میں ہی نہیں بلکہ سابقہ مشرقی پاکستان کے ہر جگہ میں تقریباً جہاں بھی اردو بولنے والے بستے تھے یا ویسٹ پاکستانی بستے تھے جو یہاں سے گئے تھے یا وہاں کوئی کاروبار کرتے تھے، وہاں پر کوئی، تو ان کو انہوں نے بری طریقے سے ہمارے بنگالی بھائیوں نہیں کہنا چاہیے چونکہ وہ مسلمان ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہے، ان کے خون بہائے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی ہیں، اور کیا کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے۔ میں جانتا ہوں ایک کپتان میرے کورس میٹ ہی تھے، وہ جب گئے تھے وہاں پر سانتہار میں، تو مجھے انہوں نے بعد میں کہا تھا، جب وہ جنگی قیدی ہو گئے تھے پھر بعد میں آئے تھے، کہتے یار مسرت تمہاری جگہ جو تھی سانتہار، وہاں پہ جب ہم پہنچے، گرچہ لیٹ پہنچے تھوڑا کیونکہ راستے ہی سارے توڑ دیے تھے اور وہ نے ہم لوگوں نے خراب کر دیا، اندر سے ہی ان کو مار رہے تھے جو بنگالیز تھے، فوجیوں کو بھی، تو بہت دیر سے پہنچے وہاں پر، وہاں قتل عام ہو چکا تھا۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ میں یار مسرت یقین کرو کہ ہم لوگ جب پہنچے ہیں تو لاش ہی لاش پڑی ہوئی تھی اور ہمیں چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یعنی اس طرح انہوں نے ان کا قتل عام کیا، اور تمام اس پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے اردو بولنے والے یا نان بنگالیز۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان کو بچانا چاہتے تھے، وہ پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے اور اپنی جان کی قربانی دی۔ اسی سلسلے میں ہم ہر سال ان کی یاد میں قرآن خوانی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ویلفیئر ادارہ وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو ڈسٹیٹیوٹس ہیں یا جو معذور ہیں، بیمار ہیں، بیوہ ہیں یا اکیلے ہیں یا
نالائق اولادوں کے چھوڑے ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے ان کو نکالا ہوا ہے گھروں سے، ان کا ہم سروے کرنے کے بعد ان کی مالی امداد بھی کرتے ہیں اور ان کے دغدغ میں شامل الشمس والقمر بحسبان
أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل و تقریب شہدائے مشرقی پاکستان سنتحال کے جو شہید ہو گئے تھے سن 1971 میں، ظلماً شہید ہوئے، دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے حق میں قرآن پاک بھی پڑھا گیا ہے، ان کے حق میں تلاوت کی گئی ہے. ان شہداء کے لوگوں کو یہ سارے ثواب کے لیے ہم سارے لوگ جمع ہوئے. یہ میرے بھائی اور دوستوں ہماری ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہ بھولیں، کیونکہ شہیدوں کی قربانیوں سے ہی قومیں زندہ رہتی ہیں، شہیدوں کی قربانیوں سے روایات، اچھی روایات زندہ رہتی ہیں. تو یہ شہادت کا سلسلہ میرے بھائی اور دوستوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک شہادت کا سلسلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، شہید کی فضیلت، شہادت کی فضیلت اتنی ہے، یہ آپ جب قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک گھر کی موت ہے، ایک اللہ کے راستے کی موت ہے، دونوں موتوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ کیسے ہیں؟ قبر میں ان کی زندگی کیسی ہے، حشر کے میدان میں کیسے زندہ ہیں، وہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے. فَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُ إِلَيْكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جس دن میں کھانا کھاؤں گا تیری تعریف کروں گا اور شکر ادا کروں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری زندگی گزاری، مگر میرے بھائیوں مادیت سے ہٹ کر گزاری، مادیت سے، پیسوں کی محبت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرمائے. تو میرے بھائی دوستوں یہ اچھی روایت ہے. مجھے یہاں کر خوشی ہوئی کہ سارے جو ہے اپنے برادری کے، اپنے قوم کے شہداء کو اس طریقے سے قرآن پڑھ کر، بیان کر کے، دعا کر کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تمام ساتھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑی سی تفصیل ہے شہداء کے حق میں، ان کی روح کو اظہار ثواب کے لیے جو قرآن پاک پڑھا، سورۃ یاسین پڑھی، اس کی تفصیل یہ ہے. جمال بھائی اورنگیٹون ایک ختم، جمال بھائی اورنگیٹون ایک ختم، اور قربان ملیر والے ان کا بھی، ان کی طرف سے بھی ایک ختم. بھائی صاحب اورنگیٹون جامع مینار شریف جو ہمارا مدرسہ ہے اس میں الحمدللہ 600-700 بچے آگے بھی پڑھتے ہیں. تو 500 قرآن پاک ختم کروائے، کیونکہ ہمارے منور بھائی نے کافی دن پہلے مجھے کہا تھا، اسی دن سے ہم نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا. 500 تو یقینی ہے، باقی میرے سارے کی سے زیادہ پڑھے گئے، لیکن الحمدللہ اتنے ہو گئے. تو 502 ہو گئے. اور ایک شمیم بھائی، شمیم ثناء اللہ، ان کی طرف سے 2 ختم، اور سورۃ یاسین 1000 مرتبہ بھائی شمیم ثناء اللہ کی طرف سے. اور آگے شمیم صاحب کی طرف سے سورہ رحمان 100 مرتبہ. تو اس کے بعد محبان پاکستان کی طرف سے 1 ختم اور 5 پارے. گویا یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 505 قرآن پاک، 505 قرآن پاک اور 5 پارے. سورۃ یاسین، سورہ رحمان 100 مرتبہ، سورہ
شہید ہوئے اموات ہیں، جیسے نسیم اورنگی ٹون اور ایوب بھائی نارتھ کراچی، ضمیر بھائی کاپوش نگر، ریاض اورنگی ٹون، محمد نصیب احمد خان نارتھ کراچی، محمود صاحب انجینئر گلستان جوہر، سوجا محمد شمیم حسین اورنگی، شمیم الدین کی بھابھی، یہ اموات بھی ہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور ابو ظفر صاحب گلستان جوہر، ابو ظفر صاحب گلستان جوہر، ان کی بھی وفات ہوئی ہے، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور ایک ٹیشا ہے، ٹیشا، وہ ICU میں ان کا کوئی مریض داخل ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے، دعا فرمائیں۔ یہ جو اموات ہوئی ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ وہ جو شہداء ہیں، شہداء سنتہار، ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ قریب قریب آئے دعا کے لیے، قریب قریب آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اور یہاں جتنے حاضرین مجلس ہیں، منتظمین ہیں جنہوں نے انتظام کیا، یا اللہ سب کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ جو حاضرین ہیں، یا اللہ سب کو عافیت و سلام بھی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجلس اور یہ تقریب اور یہ پروگرام ان شہداء کی برکت سے ہوا جو سنتہار میں شہید ہوئے اور سن 1971 میں، تو یا اللہ ان کی دعا کے لیے سارے ساتھی جمع ہوئے، تیرے مسلمان بندے جمع ہوئے، سب نے قرآن پاک پڑھا اور سب نے، کسی نے سورۃ یاسین پڑھی، کسی نے سورۃ الرحمن پڑھی۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنتہار کی شہداء کی روحوں کو یا اللہ یہ سارے ثواب پہنچاتے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں پر پیش کرتے ہیں تو قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ شہداء کے درجے بلند فرما، یا اللہ شہداء کے درجے بلند فرما، یا اللہ روئے زمین پر طلب کر رہے، سوال کر رہے، یا اللہ وہ پورا فرما، یا اللہ وہ پورا فرما۔ اے اللہ ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا، یا اللہ شہداء کی روح پر پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، شہداء کے مقبول کو نور سے منور فرما، یا اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حسنہ شہداء کو نصیب فرما، یا اللہ شہداء کو اس کو عنبر کے ٹیلوں پر حشر کے میدان میں سیر کرنے والا بنا، یا اللہ شہداء کو نور کے منبر نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں ہمارے شہیدوں کو یا اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں بلند مقام نصیب فرما، جنت کے بالا خانے نصیب فرما، یا اللہ شہداء کے ماں باپ کی حفاظت فرما، شہداء کے ماں باپ کی حفاظت فرما، یا اللہ شہداء کے والدین، شہداء کے بیوی بچوں کو سلام دے نصیب فرما، یا اللہ غیب سے روزی کے اسباب ان کے لیے پیدا فرما، یا اللہ جتنے حضرات شہداء کے گھر والوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، سب کی خدمات کو قبول فرما، ہماری دعائیں یا اللہ سنتہار کے شہداء کے حق میں اور دنیا بھر کے شہیدوں کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی یہ جو بنگلہ دیش میں محصور ہیں، مشرقی پاکستان میں، یا اللہ ان محصورین کی مشکلات کو آسان فرما، اور یا اللہ ان کے بند راستے آسان کھول دے، یا اللہ تیری
تیری قدرت بہت بڑی ہے، یا اللہ تو چاہے تو سب ظالموں اور جابروں کو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ جو مظلوم محصورین جو وہاں پھنسے ہوئے بیچارے، ان کے بچے جوان ہو کر بوڑھے ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، یا اللہ ان کے ہاتھ رحم فرما، کرم فرما، ہماری دعائیں یا اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ اور بھی کئی جہاں اہل ایمان اہل اسلام محصور ہیں، یا اللہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، یا اللہ محکوم ہیں، یا اللہ سب کو آزادی نصیب فرما، دنیا کے ظالم جابر طاقتوں سے یا اللہ ان کو نجات نصیب فرما۔ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شرکت کرنے ہماری اور افزائی کی میں تمام حضرات سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں بچوں کو حصہ لیں۔ محمد کا بہت گزار ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور آپ حضرات کا شکریہ۔ میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم کا اسما ہمارا ہے۔ آپ نے اس کا سلسلہ 1974-75 سے شروع کیا تھا اور وہ مرحوم ریاض جس کا نام لیا جا رہا ہے 1 سال میں ہو گئے، اس کے چھوٹے سے گھر سے ہم نے ابتدا کی تھی اور تھوڑا تو بہت کچھ تھا مگر وہ دوران چونکہ لوگوں کے کام کا سلسلہ تھا، روزگار کا سلسلہ تھا، تو ہمارے بہت سارے جو 5 نسلیں ختم ہو گئی ہماری اور مسلسل قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 لاکھ لوگ کبھی وہاں مقیم ہیں بنگلہ میں، مگر ہماری حکومت کو لانے کی تیار ہے، جبکہ 30 لاکھ مہاجرین مکانی مہاجرین کو لا کر ہمارے سروں پر مسلط کیا، کیمپوں میں رکھا اور اس کی وجہ سے ہمیں سزائیں بھگتنی پڑی۔ منشیات اور راشن کوف کا کلچر اپنایا گیا اور آج منشیات کا ہر جگہ اور کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمیں سیاست سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بھی یہی اپیل کروں گا، اپنے آپ کو بشروائیں اور لوگوں میں نمایاں کریں۔ جزاک اللہ خیر، آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے جو کچھ سنا میں مسلط بھائی سے نہیں بلکہ آج ہمارے صدر معظم صاحب نہیں تشریف لائیں تو میں اپنے نائب صدر اور پٹوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی دو چار اور یہی روح روا بھی ہے، اس اہتمام کے روح روا یہ کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے اذان کا وقت بھی ہوا کرتا ہے۔ مختصراً عرض کروں گا کہ تمام جو ڈونرس ہیں حضرات ہیں بہت شکریہ ان سب کا جنہوں نے اس میں تعاون کیا، رسپیکٹو آف دا اماؤنٹ، اور وہ لسٹ بھی اس میں ہم نے منسلک کر دی ہے، کوئی چیز ہائڈ نہیں کر رہے ہوتے، اس میں لسٹ بھی منسلک کر دی ہے۔ تو کوئی 50 سے 51 لوگوں نے جو اراؤنڈ 2.7 ملین پاؤنڈ آئے تھے اس دوران میں۔ ہمارا سیشن شروع ہوتا ہے 1 اپریل سے لے کر مارچ کے اینڈ تک، تو اس دوران میں جو سے آئے تھے 15 تاریخ تک وہ اس میں بتا دیے گئے تھے، اور جو اخراجات ہوئے تھے تو وہ اس میں
اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ میرے جو ساتھی ہیں منور ثناءاللہ جاوید صاحب اگر خود جا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نہیں ہے، ہم ان کے گھروں تک خود ہی جا کر جو ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کے میجر صاحب بھی اس میں ممبر ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی پہ انٹرنل آڈٹس تمام چیزوں کے بعد پروسیس کے بعد کوئی اپلیکیشن آتا ہے تو اس میں ہی کرتے ہیں. اور میجر صاحب کی رہنمائی ہمیشہ سے رہی ہے اور میں لبرٹی لیتا ہوں ہمیشہ آف ٹائم میں بھی انہیں فون کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے نہیں اس طرح کر لو، ان کی رہنمائی رہتی ہے. مختصر یہ کہ تمام چیزیں موجود ہیں اور جو بھی صاحب کو اگر کوئی دیکھنا ہے کچھ کرنا ہے کوئی کلیریفیکیشن آف لائن آ جائے میں بالکل حاضر ہوں. اب میں میجر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور جنرل سیکرٹری کے لیے جو نام پرپوز کیا گیا ہے اس پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی باتیں ہو چکی ہیں، مغرب کا اذان بھی ہونے والا ہے اور وقت کی بھی کمی ہے، اس لیے بہت مختصراً آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس کا مقصد ہمارے شاندار ویلفیئر آرگنائزیشن کا کیا ہے. اور یہ جب قائم ہوئی تھی تو اس میں کئی لوگ شامل تھے جس میں ہمارے اقبال صاحب بھی شامل تھے اور اس کے بعد اس کو لے کے چلتے رہے. بیچ میں اس میں کچھ وہ بھی آیا تھا، مگر بہرحال ان سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پہ قابو پایا اور اس کے بعد آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے تعاون سے جس میں ہم سب شامل ہیں اور باہر سے بھی کافی لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا وہ سانتہار خاص طور پہ، ضروری نہیں کہ صرف سانتہار مگر خاص طور پہ یہ سانتہار اسپیسیفک ہے سانتہار والوں کے لیے. تو ان کی میں جو فیملیز ڈیسٹیٹیوٹس ہیں یا جیسے بیوہ ہیں یا پھر بچوں نے نالائق بچے ہیں انہوں نے ان کو الگ کر دیا ہوا ہے، تو وہ کافی ہم تحقیق کرنے کے بعد اس میں ہماری فیلڈ ورکرز دو ہیں جن کے نام میں لینا ضرور چاہوں گا. ایک تو منور صاحب ہیں ہمارے اور ایک ہیں ثناءاللہ صاحب. یہ دونوں بڑی جافشانی سے آن فیلڈ جا کے کام کرتے ہیں اور ان کو ایک فزیکلی سب کو چیک کرتے ہیں، حالات معلوم کرتے ہیں، پھر ہمیں ایگزیکٹو کمیٹی میں پٹ اپ کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو ہم ان کا وظیفہ جاری کر دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ کمانے والے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے یا اس طرح کی بات. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ کسی کو ہم پیر پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کسی چیز دے کے کسی کو ٹھیلا لگوا دیا، کسی کو رکشہ دلوا دیا کسی کو، مگر وہ بھی کافی تحقیق کے بعد اور اس کے بعد ہم اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں اور وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ وہ پیسے رکشے سے بیچ کے کھا تو نہیں گیا یا وہ ٹھیلا بیچ کر کے وہ غائب تو نہیں ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہماری پروسیس میں چلتی ہیں اور یہ کافی ہے. تو باقی چیزیں سب انہوں نے بتا دی ہیں. میں اذان بھی ہونے والی ہے، اس سے پہلے میں ختم کرنا چاہوں گا. تو وہ کہ جنرل سیکرٹری کی بات ہوئی ہے، اس کا خلا ہمارے درمیان موجود ہے. تو جیسے کہ ہمارے نائب صدر صاحب نے پرپوز کیا ہے جناب اقبال صاحب کو، جو کہ بانی بھی ہیں، بانی ممبروں میں سے بھی ہیں. تو آپ کیا ان کے حق میں اجازت یا ووٹ دیتے ہیں کہ ان کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا جائے؟ اینیورسری پاس ہو گیا ہے. آپ مبارک ہو، یہ ہمارے نئے جنرل سیکرٹری صاحب منتخب ہو گئے ہیں آج، اور باقی وہی کمیٹی چلے گی انشاءاللہ. آخر میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں. وہ اس لیے کہ اس کووڈ میں بھی ہمارا ارادہ نہیں تھا یہ کووڈ میں کرنے کا ہے اس کو، تو ہم نے ذرا اس کو جلدی ہی کیے اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب کے خاص اس پر اور ان کے تعاون سے تو یہ ہم نے اجلاس کو کیا اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ دعائیں ان تک پہنچیں اور جو قرآن خوانی وغیرہ ہوئی آپ تک پہنچیے. میں آخر میں تمام
ان مہمانوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے اور ان حالات میں بھی آئے. بعض لوگ تو بہت نزدیک ہیں سر. اس میں ہمارے معذرت ہم پہلے اپنے میرے استاد ہیں جناب مقبول مارسل صاحب, ہم نے ان کے ہاتھوں پڑھا ہے اور آج ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ ہمیشہ آتے ہیں اور بڑی ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم یہ اور خاص طور پہ مہربان پاکستان کے وفد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ آئے یہاں پر اور آ کر کے انہوں نے ہماری ہمت بڑھائی ہے. اور انشاءاللہ چونکہ میں دونوں کا سرپرست ہوں تو اس لیے میرے ہاتھ دونوں طرف ہیں, ادھر سے بھی لوٹوں گا ادھر سے بھی لوٹوں گا. لوٹنے کا زمانہ ہے. اذان ہو رہی ہے, اچھی بات. اللہ حافظ. آرٹ ایسوسیشن کے تمام ذمہ دارات, حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج اس وقت میں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین, ہمارے قبیلے کے وہ بزرگ جنہیں آرام سے ابھی گھروں میں ہونا چاہیے تھا اور خاص طور پہ جب یہ کووڈ-19 کا چکر ہے تو اس کے باوجود وہ یہاں حال میں موجود ہے اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ شاندار شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. میں یہاں آ کر اپنے لیے خاص سمجھتا ہوں کہ مجھے انہوں نے مدعو کیا اور میں یہاں شامل ہوا ہوں. یہ آج 48واں پروگرام ہے اور میرا پہلا اتفاق ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان آیا ہوں اور میرے ساتھی بھی آئے ہیں. سانتا ہاٹ مشرقی پاکستان کا وہ شہر تھا. جب ہم بہت چھوٹے تھے, میری عمر 5 سال کی تھی, میں پاروتی پور میں پیدا ہوا اور وہیں 5 سال کا عمر تھا, 5 سال کی عمر تھی. تو ہم نے سنا کہ سانتا ہاٹ میں اتنا قتل و غارت گری ہوا ہے کہ وہاں کوئی زندہ نہیں بچا. اور یہ تو ہمارا بچپنا تھا, ہم نے اس وقت یہ سنا تھا اور بعد میں پھر جب تاریخ پڑھی اور اس کا ادراک ہوا تو واقعی سانتا ہاٹ کو دناجپور کی طرح سانتا ہاٹ بھی وہاں بے دردی سے بہاریوں کا, پاکستان سے محبت کرنے والوں کا خون بہا. ہم 48 سال سے آہیں بھر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں کہ ہمارے شہداء شہید ہو گئے. ہم نے لاشیں اٹھائیں, ہماری لاشیں وہاں گرتی سڑتی رہی, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہا. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے اس ریاست پاکستان سے یہ کلیم کیا کہ مشرقی پاکستان میں 7 لاکھ جو بہاری شہید ہوئے وہ کتے بلی نہیں تھے, وہ انسان کے بچے تھے, انسان کے, اور مسلمان بھی تھے. ہم بڑے احترام کے ساتھ ان کا فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن خوانیاں کرتے ہیں, ان کے روحوں کو سارے ثواب کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا کلیم نہیں کرتے اس ریاست سے کہ ہم جو مارے گئے وہ تاریخ راہوں میں نہیں مارے گئے. ہم جو مارے گئے پاکستان کے لیے, ہمارا خون بہا پاکستان کے لیے. ہمارے 7 لاکھ بہاری مسلمانوں نے مشرقی پاکستان میں دفاع پاکستان کی جنگ لڑی. ہمارے CF کے جوانوں نے, ایسٹ پاکستان سول فورس کے جوانوں نے دفاع پاکستان کی جنگ لڑی. اس کے تم ایک ہی شاہدین ہو, تم جانتے ہو, تمہارے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے. اس کے باوجود آج ہمیں پاکستان میں ٹھوکروں میں رکھا جا رہا ہے, ٹھوکروں میں. آپ کو ہمیں
اس کا احساس ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں دھکے کھاتی ہیں شناختی کارڈ کے لیے، ہم آہیں بھرتے ہیں، کندہار کے شہداء کو اشارے ثواب کرتے ہیں، ہم ریاست سے کلیم نہیں کرتے، یہ ہم جرم کر رہے ہیں، جرم۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب یہ ملک دو لخت ہوا۔ میں نے قائد اعظم سے سوال کی 25 دسمبر کو مدائن قائد پر قائد اعظم بتائے کہ جب 1971 میں آپ کا پاکستان خبر میں تھا، کشتی ڈاما ڈول ہو رہی تھی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس وقت مشرقی پاکستان میں اگر کوئی سہارا بنا تو بہاری تھے۔ آپ کی افواج جو سب حلالی پرچم اٹھائے دفاع پاکستان کے لیے میدان عمل میں آئی تھی، اس وقت اس کے پشتیبان ہم تھے، اور آج ہمیں کہاں رکھا گیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہم کیا خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ہم اس ریاست سے اپنا کلیم نہیں کریں گے؟ ہم نہیں بتائیں گے کہ 1965 میں تمہاری آنکھ کو بچانے والا وہ ہیرو ایم اے معلوم ہمارا سب تھا؟ ہم کیوں نہیں بتائیں گے؟ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم خاموش جب سیے بیٹھے ہیں، صرف آہیں بھر رہے ہیں، سسکیاں بہ پا رہے ہیں، یہ ہماری مجرمانہ خاموشی ہے میرے بزرگوں۔ میں معذرت کے ساتھ، اتنا بڑا میرا قد نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بلند آواز سے اور آپ کو تنبیہ کروں، آپ کو نصیحت کروں، مگر غور کیجئے گا میری بات۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان فوج کو بالادستی اگر حاصل ہوئی، پاک فضائیہ کو بالادستی اگر حاصل ہوئی، تو کیا یہ عمارت کے بغیر؟ وہ ہمارا سپورٹ تھا، ہم کیوں نہ کلیم کریں؟ کراچی یونیورسٹی کا بانی، سندھ یونیورسٹی کا بانی ہمارا سپورٹ تھا، ہم کیوں نہ کلیم کریں؟ 16 دسمبر یوم شہدائے مشرقی پاکستان کے طور پر آپ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، کندہار ریسپشن بھی منائے، ان کی یاد بھی منائے، لیکن 16 دسمبر 1971 کی یاد میں ہر سال یوم شہدائے مشرقی پاکستان ایسا منائے کہ ریاست کو انگشت بلندہ ہونا پڑے۔ اسی طرح 26 اکتوبر 1946 کو تاریخ ہے، 1946 کو تاریخ ہے جب سانحہ بہار ہوا تھا، 50,000 مسلمانوں نے تحریک پاکستان کے لیے اپنا خون دیا تھا، تو پھر اس کے بعد 9 ماہ 26 دن بعد پاکستان قائم ہوا، خون بہار کے بعد پاکستان قائم ہوا۔ پوری تاریخ میں تحریک 1940 گرانٹا نے پاکستان منظور ہونے کے بعد 26 اکتوبر 1946 تک تحریک چلتی رہی، لیکن تحریک کسی نتیجے تک نہیں پہنچی جب تک اس تحریک میں خون شامل نہیں ہوا، اور وہ خون ہمارا تھا۔ ہم کیوں نہ کلیم کریں اس خون کا؟ لیکن 26 اکتوبر 1946 کی ہماری تاریخ کا ایک دن ہے، ہم نے اس کی پچھلے سال بنیاد رکھ دی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم 26 اکتوبر 1946 شہدائے بہار کی یاد میں دن منائیں گے، اس دن کو بھی یاد رکھیں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ آپ تمام حضرات کا، کیونکہ پروگرام ختم ہو چکا تھا، میں نے ریکویسٹ کر کے اجازت دی، آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو سنا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔